الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، ان کے ساتھ ان کی زوجہ کو پیدا فرمایا، اما حوا کو۔ تو پہلا جو تعلق قائم ہوا، پہلا جو رشتہ بنا، وہ نہ ماں باپ کا بنا، نہ بھائی بہن کا بنا، وہ شوہر اور بیوی کا بنا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد دادا دادی، نانا نانی، اس کے بعد وہ بنے، اور پھر حقوق کی بات ہوتی ہے۔ تو بات عرض کر رہا ہوں کہ کتاب و سنت میں حقوق زوجین کی کیا اہمیت بیان کی گئی ہے۔ ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے حقوق ہماری بیوی کے ذمے وہ تو پورے ہوتے رہیں، لیکن جو ہمارے ذمے ہماری بیوی کے حقوق ہیں اس میں ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ کہیں گئے، کوئی حدیث ایسی مل گئی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو تنبیہ فرمائی کہ یہ حق شوہر کے تمہارے ذمے ہیں، تو گھر آ کے آنے بہانے وہ حدیث اپنی بیوی کو سنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ احادیث جس میں بیوی کے حقوق کا ذکر تھا وہ بھی ہم نے سنی ہوتی ہیں، لیکن اس پہ خاموشی اختیار کرتے ہیں کہ شاید جیسے وہ حدیث ہی نہیں۔ یاد رکھیے، بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ ہماری خواتین، سب نہیں لیکن اکثر کا یہی حال ہے کہ ویسے ہی دین سے دور ہوتی ہیں، دینی معلومات ان تک بہت کم ہوتی ہیں۔ گھر کے کام کاج، بچوں کی دیکھ بھال، شوہر کی ضرورتیں، اس سے ہی بیچاریوں کو جان نہیں چھوٹتی، تو دین کہاں سے پڑھیں گی اور کہاں سے سنیں گی؟ وہ شوہر کے ذریعے تھوڑے بہت جو معلومات پہنچ جاتی ہیں اس میں اکتفا ہو جاتا ہے۔ اب شوہر جب بھی بات کرتا ہے اپنے حقوق کی کرتا ہے، اور حدیث کے حوالے دے دے کے کرتا ہے، تو یہ معاملہ خطرناک کیوں ہے؟ خطرناک اس لیے کہ بیوی سوچنے پہ مجبور ہو جائے گی کہ ایسا دین ہے کہ یہ دین تو صرف مردوں کا ہی ہے، عورتوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں، اور وہ پہلے ہی خواتین تو دین سے دور ہوتی ہیں، جب یہ بات ہوگی دین سے اور دور ہو جائیں گی، اور سبب آپ بنیں گے اس کا، اور کل قیامت کے دن آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ بیویوں کا اپنے شوہر پہ بہت بڑے بڑے حقوق ہیں، پہلے بھی کئی بار بات ہو چکی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ اگر کوئی شخص بیوی کی عفت و عزت و ناموس کی حفاظت کرتا ہوا مارا گیا، قتل ہو گیا، اللہ کے فضل و کرم سے کل اللہ اس کو شہیدوں کے ساتھ اٹھائیں گے، اس کا خاتمہ شہیدوں کے ساتھ ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، امام نسائی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قتل دون مالہ فہو شہید۔ جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا وہ شہید ہے، مال کا دفاع کرتے ہوئے مارا گیا وہ شہید ہے۔ اور آگے کیا فرمایا، من قتل اہلہ فہو شہید، من قتل دون اہلہ فہو شہید۔ اور جو شخص اپنے گھر والوں کے عزت، عفت، ناموس کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا، اس کو بھی اللہ کے نبی بتلا رہے ہیں کہ وہ بھی اللہ کے ہاں شہید ہے، اسے شہیدوں میں شامل کیا جائے گا، کل قیامت کے دن شہیدوں میں اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور آگے فرمایا، من قتل دون دینہ فہو شہید۔ اور جب اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے جو شخص مارا گیا، اللہ کے ہاں وہ بھی شہید ہے۔ اور آگے فرمایا، من قتل دون دمہ فہو شہید۔ اور جو اپنی جان بچانے کے لیے مارا گیا، اللہ کے ہاں وہ بھی شہید ہے۔ تو یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ عورت کا شوہر کے ذمے اتنا بڑا حق ہے کہ وہ اس کی عزت و ناموس کی خاطر، اس کی حفاظت کے لیے اگر جان کی قربانی کی ضرورت ہو تو قربان کر دے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے ہاں شہیدوں میں مقام پائے گا۔ لیکن یہاں ایک اور نقطہ بھی ہے،
اس شخص کے بارے میں کیا کہیں گے جو بد نصیب خود اپنے گھر والوں کی عزت و عفت خود برباد کرنے کا خود بندوبست کرتا ہے. اللہ اکبر. ایک حدیث سن لیجئے, اس میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ نے اپنی جنت کو حرام کر دیا ہے, بلکہ فرمایا ایسے شخص جنت کی خوشبو میں نہیں سونگھ پائیں گے. اور بھائیو, جنت کی خوشبو جیسا کہ احادیث میں آتا ہے 500 سال کی مسافت سے آئے گی. اور وہ بد نصیب کون کون ہے؟ فرمایا مدمن الخمر, وہ شخص جو نشہ کرتا ہے, نشے کا عادی ہے, نشہ نہیں چھوڑتا, عبادات بھی کر رہا ہے لیکن اس کے ساتھ نشہ بھی چل رہا ہے, اللہ کے ہاں اس کی عبادات مردود ہیں. اور دوسرا کون ہے؟ والعاق, اللہ اکبر, ماں باپ کا نافرمان. یاد رکھیے, اگر کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے, اس کے والدین اس سے ناراض ہیں, تو جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکے گا. اور آج کل تو الٹا زمانہ آ گیا, ماں باپ نے کیا ناراض ہونا ہے, اولاد ماں باپ سے ناراض ہو جاتی ہے. کتنی بد نصیبی ہے, بدقسمتی ہے. یاد رکھ لیجئے, نمازیں پڑھ لیں, دین پہ چل لیں, بہت سے صالح اعمال کر لیں, لیکن اگر والدین ناراض ہیں تو کوئی فائدہ نہیں. انہیں راضی کرو میرے بھائی, انہیں راضی کرو, وہی تمہاری جنت ہیں اور وہی تمہاری جہنم بھی ہیں, یاد رکھنا. اور تیسرا شخص آپ نے فرمایا والدیوس. صحابہ تینوں باتوں کو سنتے ہیں, 2 باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں, تیسری بات سمجھ میں نہیں آتی. عرض کرتے ہیں ومل دیوس یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول یہ دیوس کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا تشریح فرمائی؟ فرمایا لا ابالی من دخل الی اہل. دیوس اس شخص کو کہتے ہیں جسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ اس کے گھر میں کون آ رہا ہے, کون جا رہا ہے. جب صحابہ یہ بات سنتے تو عرض کرتے ہیں والحم یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول یہ جو عورت کے قریبی رشتہ دار ہیں انہیں کیسا روکا جائے؟ کوئی بھانجا ہے, کوئی بھتیجا ہے, کوئی کزن ہے. اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ وہم الموت. یاد رکھو جو عورت کے قریبی ترین رشتہ دار ہیں غیر محرم, وہ اس عورت کے لیے موت ہیں. تو بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ جس اللہ نے عورت کی عفت کی حفاظت کے لیے شہید کا درجہ عطا فرمایا, اگر وہی شخص اپنی کوتاہی کی وجہ سے وہی شخص, وہی بدنصیب اپنے گھر والوں کی عزت و عفت خود برباد کرنے کا اگر بندوبست کر رہا ہے تو اللہ کے ہاں کیا جواب دے گا؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو صحیح بات بیان کی گئی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد